تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے رسول کی پیروی کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس آیت کریمہ کی روح سے یہ سمجھنا ہے، اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر، کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. ایک بات واضح رہے کہ ایمان ایک الگ حقیقت ہے، عمل ایک الگ حقیقت ہے. ایمان مقدم ہے، عمل جو ہے وہ ایمان کے تابع ہے. ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے اور ایمان نہ ہو تو عمل مردود ہو جاتا ہے. بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کو میں ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد میں تھے، تو دوران جنگ ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. تو دوران جنگ اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی. جب اس نے حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا یقیناً اس چہرے میں کچھ تو ہے. سمجھ گئے؟ چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال اٹھا کہ اس چہرے میں کچھ تو ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی دوران جنگ ہی وہ حضور کے سامنے گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے آپ کیا دیں گے؟ مجھے کیا عطا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اپنے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا. سمجھ گئے؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے لاؤ اس کے قدم چوم لوں، دست بوسی کر لوں. سمجھ گئے؟ اس ارادے سے وہ اپنی سواری سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کا پیر سواری کی زین میں پھنسا اور وہ گردن کے بل گرا اور انتقال کر گیا. وہ انتقال کر گیا. اب اسے انتقال کرنا نہیں کہیں گے بلکہ وہ شہید ہو گیا. سمجھ گئے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو یہ شہادت کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا؟ شہادت کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا؟ بھائی ابھی تو وہ کلمہ پڑھا ہے، کافر تھا، اگر ناپاکی کی حالت میں آیا تھا تو غسل بھی نہیں کیا تھا، نہ ایک وقت کا روزہ رکھا، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ صدقہ، نہ خیرات. یعنی سرے سے عمل تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. صرف اور صرف اس نے کلمہ پڑھا اور آپ بھی کہتے ہو کہ وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو آخر اس کو یہ شہادت کا درجہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ کہیں گے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اس لیے اسے شہادت کا درجہ مل گیا.
پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آخر اس نے جو کلمہ پڑھا وہ کس کے کہنے پر کلمہ پڑھا؟ اس کے سامنے کون تھے؟ خدا تھے یا مصطفیٰ تھے؟ اس کے سامنے خدا تھا یا مصطفیٰ تھے؟ اس نے کس کی ضمانت پر کلمہ پڑھا ہے؟ خدا کی ضمانت پر یا مصطفیٰ کی دی ہوئی ضمانت پر کلمہ پڑھا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو سامنے تو مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، حضور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی ضمانت پر یقین کر کے کلمہ پڑھ لیا، جسے ہم اور آپ سب ماننے لگے کہ یقیناً وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان جو ہوتا ہے، ایمان جو اس کا ہوا، جو وہ مومن ہوا، وہ حضور کی بات پر یقین کر کے، حضور کی ضمانت پر یقین کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، ہے نا؟ تو جو حضور کی ذات پر یقین کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا جس کو دیکھنا ہے جنتی کو آ کر کے دیکھ لے، جنتی ہے۔ تو اس کو جنتی بنایا کسی چیز نے؟ اگر اس کو جنتی بنایا ہے تو حضور کی ضمانت پر جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے جو کلمہ پڑھا ہے، اس یقین اور اس بھروسے نے اسے جنتی بنایا۔ تو اس روایت سے، واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان نام ہے حضور کے کہے کو مان لینے کا، حضور کے کہے کو مان لینے کا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں پہاڑی پر، کفار مکہ سے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو جتنے لوگ تھے سبوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین پایا ہے، صادق پایا ہے، سچ بولنے والا پایا، جھوٹ تو آپ نے کبھی بولا ہی نہیں، آپ سچے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو آپ کی بات پر تو ہم مان لیں گے، یقیناً لشکر پیچھے کھڑا ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میری اس بات کو مانتے ہو کہ لشکر پیچھے کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میرے کہنے سے اگر یہ مان رہے ہو تو میرے کہنے سے یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جتنے معبودین باطل ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ایمان حضور کے کہے پر، جن لوگوں نے حضور کے کہے پر ایمان لے آئے، وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، وہ فاروق اعظم ہو گئے، وہ بلال ہو گئے، وہ حضرت صہیب رومی ہو گئے۔ تو جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا یا ایمان لائے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مان کر کے، رسول پر یقین کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یا آج ہم بھی جتنی باتوں کو مان رہے ہیں، جن باتوں پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور جو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، وہ ساری باتیں اگر دیکھیں تو کیا کسی نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے؟ جیسے آپ بھائی، ہماری ایمان کی بنیاد، عقائد کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت حق ہے، قیامت قائم ہوگی، توجہ، میدان محشر قائم ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے میدان محشر دیکھا ہے؟ آپ نے قیامت کا منظر دیکھا ہے؟ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ آپ نے جہنم دیکھی ہے؟ یعنی جو کچھ بھی مانتے ہیں آپ، جو کچھ بھی ایمان لیے پھر رہے ہیں آپ، وہ سب حضور کی باتوں پر یقین کر کے آیا ہے۔ سمجھ گئے؟ نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں عذاب قبر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، ہم نے مان لیا ہاں یا رسول اللہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جبریل امین لے کر کے آتے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا یا رسول اللہ یقیناً جبریل امین لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بتائیں ان ساری باتوں کو مان لیا، بس یہی ایمان ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہی ایمان ہو گیا۔ تو حضور کی باتوں کو
حضور کی باتوں پر یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ سمجھئے بھائی، ہم نے تو نہ خدا کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اگر کسی نے دیکھا تو حضور نے دیکھا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے حضور اللہ کو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کس کے کہنے پر اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ اللہ کو کس کے کہنے پر ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں تو حضور کے کہنے پر مان رہے ہیں، حضور کے بتانے سے مان رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ایمان اسی کا قابل قبول ہوگا جو حضور کے کہے کو مان لے، جو حضور کی باتوں کو مان لے۔ سمجھ گئے؟ اسی کا ایمان کامل ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی کا ایمان قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کو اس لیے مان رہے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نا، بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں، تو اللہ کو ایک ماننے کے باوجود اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات کو نہ مانے کہ ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو رسول کے بتانے سے مان رہے ہیں۔ جب تک وہ یہ نہ مانے کہ ہم جو کچھ مان رہے ہیں وہ حضور کے کہنے سے مان رہے ہیں، سب کچھ ماننے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ایمان نام ہے حضور کی ذات پر بھروسہ اور حضور کے کہے پر یقین کر لینے کا۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو وہ کامل ایمان والا ہے، اس کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ سمجھ گئے؟ ہم اخلاق کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسکرا کے بولے وہ اخلاق ہے، جو ہنس کے مل لے وہ اخلاق ہے، جو ہمیں اپنے دروازے پر استقبال کرے، چائے پلا دے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھے اخلاق کی پہچان تب ہوتی ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نارمل حالت میں تو سبھی بہتر رہتے ہیں، نارمل حالت میں تو سب کا اخلاق اچھا ہے نا۔ جب سچویشن اور کنڈیشن دیگر وہ ہو، سمجھ گئے، حالات جب بگڑے ہوئے ہوں، اس وقت اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس وقت اس کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ مسکرا کے ملتا ہے جب اس کے حالات خراب ہوں تو اس کا اخلاق اچھا ہے۔ سمجھئے؟ اندھیرا ہو یا اجالا ہو، آدمی اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، غصے میں بھی، خوش میں بھی، سمجھئے، ہر قیمت پر، ہر حالت میں، سمجھئے، وہ ایک جیسا رہے تو اس کا اخلاق اچھا ہے نا۔ اور اخلاق کا مطلب خالی مسکرانا، ہر دن۔ ایک بات جان لیجئے، جو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو سمجھئے ان پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ کتنا ہی مسکرا کر کے ملے، وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو فرمایا کامل ایمان والا وہ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا وہ کامل ایمان والا ہے۔ اب مسکرا کے ملے، جوا کھیلے، وہ کامل ایمان والا ہے نا۔ ہنس کر کے ملے، سب سے اچھے سے ملے اور بدکاری کرے، وہ اچھا اخلاق والا ہے۔ اچھا اخلاق والا وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرے۔ سمجھ گئے؟ ہر حالت میں، چاہے پریشانی کے دن ہو، چاہے مصیبت کے دن ہو، چاہے خوشی کے دن ہو، ہر حال میں وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، کامل ایمان والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کامل ایمان تو اسی کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سمجھ گئے؟ یعنی اپنے دوست کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی رویہ اس کا بہتر ہو۔ سمجھ گئے؟ اگر کسی نے ہم کو گالی دی تو ہم نے بھی اگر گالی دے دی تو اخلاق کہاں رہا؟ کوئی ہم سے مسکرا کر کے ملا، ہم بھی اس سے مسکرا کر کے ملے، تو یہ اخلاق کیا بھائی؟ وہ یہ تو صلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے، صلہ ہے
ہے نا. اخلاق تو تب ہے کہ کوئی آپ کے سامنے غصہ کرے, غلط بات آپ کو بولے اور آپ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیں, یہ اچھا اخلاق ہے. اللہ کے رضا کے لیے غلط بات کو برداشت کر لیں. بھائی اچھی بات تو سبھی سن لیتے, کہتے نہیں ہم اچھے کے ساتھ اچھے ہیں, برے کے ساتھ برے ہیں. تو اچھے کے ساتھ اچھا تو سبھی ہوتا ہے, اچھے کے ساتھ اچھا تو سبھی ہوتے ہیں, بروں کے ساتھ اچھے ہو یہ اچھا اخلاق ہے, بروں کے ساتھ اچھے ہو یہ اچھا اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا, تو مکہ شریف میں قحط پڑ گیا, قحط پڑ گیا, سمجھ گئے, لوگ بھوکے مرنے لگے, جو غلہ تھا وہ ختم ہو گیا, سوکھا پڑ گیا. تو جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے گئے تھے, گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ شریف گئے تھے, تو ان کو پتا چلا, تو انہوں نے کہا رسول اللہ دیکھو ہم لوگ چھوڑ کر کے آ گئے مکہ شریف, اور وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے, وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے. تو جنہوں نے بتایا انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی ہم بتائیں گے تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے, کہ وہ کفار جو ہم کو ستاتے تھے, جو ہم کو پریشان کرتے تھے, آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں. تو ان کا تو یہی خیال تھا نا کہ جب حضور سنیں گے تو خوش ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا, آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ لا کر کے حاضر کرے. جس کے پاس چاول ہے چاول لائے, گیہوں ہے گیہوں لائے, سارا غلہ اکٹھا کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس غلہ کو مکہ شریف بھجوایا, اور ساتھ میں یہ خط لکھا, کہا کہ میں یہ اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں جو میرے پاس اس وقت میسر تھا, اور آگے ضرورت ہوگی تو بتانا, ہم انتظام کر کے آگے بھی دیں گے. سمجھ گئے, ہم آگے بھی تمہیں بھیجیں گے. اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول اور حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے, جنہوں نے اتنا پریشان کیا تھا, اتنا ستایا تھا کہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا صحابہ کو, سمجھ گئے, جنہوں نے حضور کی پشت انور پر اونٹ کی اجڑی لا دی تھی, جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے, جنہوں نے معاذ اللہ حضور کو مجنون اور ساحر کہا تھا, اللہ کے رسول نے جب ان کو مصیبت میں دیکھا ہے تو ان کی بھی مدد فرمائی ہے, جو کل تک دشمن ہوا کرتے تھے آپ کے. سمجھ گئے, تو یہ اخلاق ہے, اللہ کے رسول نے یہ اخلاق پیش کیا, سمجھ گئے. تو اگر ہمارا کوئی ہے, بھائی وہ مکہ شریف والے ایمان نہیں لائے تھے, لیکن تھے تو وہ بھی نا خاندان ہی تو تھا, سمجھ گئے. تو جو اپنوں کے ساتھ ہے نا, بیگانوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ کسے معاشرت کوئی ہو, جس سب کے ساتھ جو حسن سلوک کرے, اچھا کردار, اچھا کیریکٹر جو پیش کرے, وہ اچھا اخلاق ہے. میدان کربلا کی جب جنگ ہوئی, میں نے بہت بار بیان کیا ہے, میدان کربلا کی جنگ ختم ہو گئی, سمجھ گئے, یزیدی اپنے اپنے سب واپس چلے گئے. سارا معاملہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو ان میں ایک شخص تھا جس نے یزید کی بغاوت کر دی, یعنی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہوگا, یا کچھ غلطی ہو گئی ہوگی اس سے. تو یزید نے حکم دیا وہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے, سمجھ گئے. تو وہ شخص بھاگا وہاں سے, پھر بھاگتے 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 وہ مدینہ شریف کے اطراف میں آ گیا. اب وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا تھا, بھاگ کے آیا تھا, تو اسے بھوک کا بھی احساس ہوا, ہے نا, پیاس کی شدت کی پیاس لگی. تو اس کو ادھر ادھر نظر دوڑا کہ بھائی کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ پینے کو مل جائے. تو دیکھا کہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک کٹیا بنی ہوئی ہے, ایک خیمہ لگا ہوا ہے, سمجھ گئے. تو اس نے سوچا کہ بھائی یہاں کوئی ہے. وہ گیا وہاں, اسے پیاس لگی تھی, بھوک کا احساس تھا, تو گیا کہ یہاں سے کچھ پانی پی لوں, کچھ کھانے کو مل جائے. اس نیت سے وہ خیمے کے اندر گیا. جب خیمے کے اندر گیا, جیسے ہی قدم رکھا اس کے پیر کانپ گئے, سہم گیا بالکل سے. سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے, سمجھ گئے. جب اس کی نظر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ سہم گیا کہ یار کل تو ہم نے ان کے پورے خاندان کو, پورے قبیلے کو ہم نے جو ہے ذبح کیا ہے, شہید کیا ہے, آج ہم ان کے سامنے آ گئے ہیں. اب ہم ان سے بھلائی کی امید کیا رکھیں؟ ہم نے تو ان کے خاندان کے بچے بچے کو شہید کر دیا, اب ہم ان سے بھلائی کی توقع, بھلائی کی امید کیسے رکھیں؟ لیکن چونکہ اندر پہنچ گیا تھا تو واپس ہونا بھی اس کے لیے بہتر نہیں تھا.
وہ گیا حضرت کے قریب، حضرت نے اسے کھلایا پلایا، سمجھئے جو کچھ تھا اسے دیا کھانے پینے کے لیے، اور 3 دن تک وہ حضرت کے پاس رہا، 3 دن تک وہ مہمان بن کر کے حضرت کے پاس رہا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی آپ خاطر و مداورت کریں، اس کے کھانے پانی کا انتظام کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ 3 دن تک وہ حضرت کے یہاں رہا۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگا تو حضرت نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھو میرا مہمان جا رہا ہے، میرا مہمان جا رہا ہے، تو اس کے راستے کے لیے کچھ انتظام کر دو، رخت سفر کچھ راستے میں کھانے پینے کے لیے اس کا انتظام کر دو تاکہ اسے راستے میں کوئی دقت و تکلیف نہ ہو۔ جب اس نے سنا کہ یار 3 دن تک مجھے کھلایا پلایا ہے، اب میں جا رہا ہوں تو میرے راستے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، لگتا ہے حضرت نے مجھے پہچانا نہیں ہے، حضرت نے مجھے پہچانا نہیں، ورنہ پہچانتے تو ایسا سلوک تو نہ کرتے۔ تو اس کے دل میں خیال ہے حضرت نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو وہ گیا قریب، کہا حضرت شاید آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، 3 دن سے آپ میری خدمت، آپ کو غلام خدمت کر رہا ہے، کھانا پانی کا اہتمام کر رہا ہے، اب میں جا رہا ہوں میرے رخت سفر کا انتظام کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا اتنا تو غضب جلال میں آ گئے، کہا او بدبخت، میں تجھے تو میدان کربلا سے پہچان رہا ہوں، میں تجھے تو کربلا کے میدان سے پہچان رہا ہوں، اور جب میں تیرے یہاں گیا تھا تو نے مجھ پر کھانا بند کیا تھا، پانی بند کیا تھا، میرے لوگوں کو شہید کیا، میرا کنبہ اور قبیلے کو اجاڑ دیا، وہ تیرا کردار تھا، لیکن آج تم میرے در پر آیا ہے، آج نواسے رسول کے در پر آیا ہے، تو میں تجھے کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، تیری خدمت کر رہا ہوں، تیرے ساتھ مہمان نوازی کر رہا ہوں، یہ میرا کیریکٹر اور یہ میرا کردار ہے، سمجھئے، وہ تیرا کردار تھا جو تو نے کیا، اور یہ میرا کردار ہے، اگرچہ تو میرا دشمن ہے لیکن میں نواسے رسول ہوں، میں نواسے رسول ہوں، میرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، سمجھئے، اخلاق اسے کہتے ہیں، یہ اخلاق سمجھئے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیا ہے، سکھایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، سمجھئے۔ تو دوست ہو یا دشمن ہو، اگر دروازے پر آ جائے نا تو اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ اخلاق ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار کے ہاں سے سبق ملتا ہے، سمجھئے، اور جس کا اخلاق بہتر ہے اسی کا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر ایمان اور کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو، سمجھئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی ہیں، اہل بیت حضور کے نواسے ہیں، خاندان رسول ہے، بڑی بات ہے۔ ایک دن آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا تو جو خادم تھا اس سے کہا بھائی مہمان کے لیے کھانا لگاؤ، دسترخوان پر آپ بھی بیٹھ گئے، مہمان بھی بیٹھ گیا۔ خادم سالن کا ڈونگا لے کر کے آ رہا تھا اور جیسے ہی قریب پہنچا ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب وہ جو سالن تھا وہ مہمان کے کپڑے پر گر گیا۔ اب یار کوئی مہمان آئے اور اس کے کپڑے سالن سے جو ہے لت پت ہو جائے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ آپ غضبناک ہوئے، غصے میں اس کی طرف دیکھا، اس خادم کی طرف، لیکن قربان جائیے وہ خادم بھی کوئی عام خادم نہیں تھا، وہ خادم بھی کوئی عام خادم نہیں تھا، اہل بیت اطہار کے گھر کا خادم تھا، سمجھئے، ان کے گھر کا خادم تھا، وہ کوئی عام گھر کا خادم نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا حضرت کے چہرے پر جلال ہے، حضرت نے نظر بھر کر کے جب اس کو دیکھی تو اس نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ جب اسے کہا تو قرآن کی آیت تھی، حضرت نے چہرے پر جو جلال تھا وہ چلا گیا، مسکرانے لگے۔ جب اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ یہیں پر نہیں رکا، اس کے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا جو ایمان کے کامل ہوتے ہیں، کامل ایمان والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ حضرت نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ یہاں پر پھر آگے پڑھتا ہے، اس کے آگے واللہ یحب المحسنین، اور جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں
وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں میں نے تجھے آزاد کر، جہاں اسے سزا دینی تھی، جہاں اسے سزا دینی تھی وہاں آپ نے اسے آزادی دے دی۔ یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، سمجھئے؟ اس سے اچھا اخلاق تو کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے، یہ ہے اخلاق۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایمان والا وہی ہے، کامل ایمان والا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، سمجھئے؟ اور اس سے بہتر تو اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضور کے گھرانے والے، سمجھئے؟ یہ دنیا کو درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ غصے کی حالت میں بھی ہمیں ضبط کرنا چاہیے، سمجھئے؟ اخلاق کا دامن غصے کے حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو یقین جان لیجیے پھر ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کامل ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو کامل ایمان، اچھا ایمان یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہوں۔ اور ایک بات جان لیجیے، گنہگار آدمی جو گناہوں، بھائی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، ہے نا، ہم انسان ہیں، الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے وہی حکم دیا اگر غلطی ہو جائے توبہ کر لو، وتوبوا الی اللہ جميعا لعلکم تفلحون، تم سب کے سب توبہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو غلطی ہو جائے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم، معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو گئی غلطی کبھی، دوسرے یہ کہ غلطی ہو جائے اس کے بعد اسی غلطی پر ڈٹا رہے، سمجھئے، ڈٹائی کے ساتھ اسی پر چلتا رہے، اسی گناہ کو بار بار دہراتا رہے، تو یہ غلطی نہیں کہتے ہیں، اسے بھول چوک نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسے ڈھٹائی کہتے ہیں۔ اپنی اردو زبان میں اسے ڈھٹائی کہتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر کے غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل سے بالکل نکل چکا ہے۔ تو ڈھٹائی کے ساتھ جو گناہ کرتا رہے وہ کبھی اخلاق مند نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اخلاق مند نہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی خطا ہے، کوئی کمی ہے، کہیں ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے، تو ہم وہاں پر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور پکا عہد کریں کہ ہم اب گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ اندھیرا ہے، اور نیکی جو ہوتی ہے، اچھا عمل جو ہوتی ہے وہ نور کہا گیا، وہ اجالا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے۔ اور مومن جب نیک کام کرتا ہے، حسن عمل پر عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اسی کو فتایا، اسی کے لیے کہا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے نور سے دیکھتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے مومن کی فراست سے بچو، اتقو فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دل کا نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حسن عمل سے، گناہوں کے چھوڑنے سے۔ گناہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین اور مضطرب رکھتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ گناہ دل کو کسی نہ کسی صورت میں بے چین اور مضطرب رکھتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا ہے۔ خوشی اور دل کو اطمینان تبھی حاصل ہوگا جب اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، جو حسن عمل کرے۔ اسی لیے دیکھو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، پراپرٹی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جتنا اطمینان انہیں ہے کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسن عمل اور نیک عمل گناہ سے بچتے ہیں۔
تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان ہو، سکون ہو، ہے نا، ٹینشن سے فری ہو جائیں، غم اور مصیبت سے بچیں، تو حسن عمل کیجیے، نیک کام کیجیے، اچھے کام کیجیے، گناہوں سے بچیے۔ ورنہ گناہ تو بس یہ ہے کہ آپ جتنی دیر کریں گے، کوئی بھی گناہ، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جوا کھیلیں، بدکاری کریں، ہے نا، مووی دیکھیں، فحش تصویریں دیکھیں، کوئی بھی آپ کام کریں گے تو جتنی دیر کریں گے اس گناہ کی لذت اتنی دیر تک رہے گی۔ بس جیسے اس گناہ کو آپ نے بند کیا، گناہ کا عمل بند کیا، وہ رجسٹر میں آپ کے درج ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور وہیں سے آپ کے دل کو بے چین اور مضطرب ہونے لگتا ہے۔ تو گناہ کی جو لذت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے جو نتیجے میں ملا وہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ مطلب خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ہے نا، روئے گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ سارے کے سارے نوجوان لوگ ہو، حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن بڑا دردناک اور ہولناک دن ہے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سے جو ہے سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اس کی شدت، گرمی کی شدت سے بھیجا کھولتا ہوگا، ہے نا، پسینے میں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش اعظم کے، عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 لوگ ہیں جو اس عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان وہ ہے جسے گناہ کی طرف بلایا گیا اور اس نے یہ کہتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے جو نوجوان توبہ کر لے، نوجوان گناہ سے باز آ جائے، تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ اسے ملے گا۔ سمجھ گئے؟ اور پوری آبادی کے لوگ عبادت کریں، اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک نوجوان کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ سمجھئے؟ ایک نوجوان بندہ، ایک مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دی کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا صحرا میں، ہے نا، وہ ریتیلی زمین، ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، اور کچھ نہیں، پہاڑی ہے، ریت ہے، نہ درخت ہے، نہ پودے ہیں، نہ سبزہ ہے، نہ ہریالی، کچھ نہیں ہے، خالی ریت ہی ریت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ اپنی سواری پر سفر کر رہا ہے، وہ مسافر، ایک جگہ پر اسے ایک درخت دکھائی دیتا ہے، اس درخت کے نیچے جاتا ہے، سفر سے تھکن سے چور ہے، تو وہ اپنی سواری کو اس درخت میں باندھ دیتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے، اور جتنا اس کا زیادہ رہا ہے، یعنی کھانا پینا جو کچھ بھی ہے، وہ سواری پر رکھا ہوا ہے، اور وہ تھک چکا تھا، جیسے ہی وہ بیٹھا ٹیک لگا کر کے سو گیا، نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا میری سواری غائب ہے، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا میری سواری غائب ہے۔ اب وہ پریشان ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ باغات ہے، نہ ہریالی ہے، نہ پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ریت ہی ریت ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ اب وہ جب دیکھا سواری غائب ہے، آنکھ کھلی تو پھر وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سواری تلاش کرتا ہے، ہر طرف سے بھاگ دوڑ کر کے وہ تھک جاتا ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا ہے، اس کی سواری بھی نظر نہیں آتی ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ آخر وہ تھک ہار کر کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اس کو اس کی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، بھائی اب تو مجھے موت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اب تو مجھے مرنا ہی مرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی عالم میں اسے غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشگی طاری ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میری سواری ماں ساز و سامان حاضر ہے، میری سواری حاضر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ مثال بیان فرمائی،
تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی جب وہ سواری کو دیکھے گا تو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ اکرام نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اس کی خوشی کا احساس تو خالی وہی بیان کر سکتا ہے, ہم لوگ تو محسوس ہی نہیں کر سکتے. بھائی سمجھ لیجیے موت کے منہ سے باہر آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا وہ مسافر اپنی سواری کے پانے سے خوش ہوتا ہے, اللہ رب العزت ایک نوجوان کے توبہ کرنے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اگر نوجوان آدمی توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں سے باز آ جاتا ہے, سمجھئے, تو اس مسافر سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے. تو اگر ہم سے کہیں کمزوری ہم نے دکھائی ہے, کہیں گناہ ہو گئے ہیں یا غلط راستے پر چل چکے ہیں, سمجھئے, تو خدا را وہیں سے ہم پلٹ جائیں. چونکہ جتنا دور آپ بڑھتے جائیں گے آگے جتنے گناہ ہمیں اندر ملتے جائیں گے آپ کی منزل اتنی دور ہوتی جائے گی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پلٹنا چاہیں گے اپنی منزل کی طرف تو بھی نہیں پلٹ پائیں گے. آپ کوشش کریں گے, پلٹنا چاہیں گے کہ میں اس دلدل سے نکل جاؤں, لیکن اس دلدل میں اس طریقے سے پھنس چکے ہوں گے کہ آپ چاہ کر کے بھی نہیں نکل پائیں گے. اس لیے ابھی وقت ہے. اگر کوئی بھی ہم سے ایسی لت ہے ہمارے اندر گناہ والی, سمجھ گئے, بری عادتیں پڑ گئی ہیں جو نہیں چھوٹ رہی, تو ابھی ہم توبہ کریں, استغفار کریں, ان کی چھوڑنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کہا گیا 40 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے اور اس عمر میں جو لت ہوگی وہ پھر زندگی بھر نہیں چھوٹے گی. اور جوانی کے عالم میں جس کو جیسا ماحول ملتا ہے, جب بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, جب جوان ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے, جو ماحول اس کا ہوتا ہے, پوری زندگی پھر اس کا وہی ماحول ہوتا ہے. اس لیے سنبھلنے کی عمر جو ہے وہ اس وقت ہے, جو اس سنبھلنے کی عمر ہے وہ اس وقت ہے. دیکھو بہت سارے برے ہو گئے, لوگ کہتے ہیں یار بڈھا ہو گیا لیکن عادت سے باز نہیں آتا, ہے نا, عمر ہو گئی یار قبر میں پیر لٹکائے لیکن باز نہیں آ رہے. وہ باز کیسے آئیں گے؟ چونکہ جس ماحول میں وہ جوان ہوئے ہیں وہ یہی ماحول تھا ان کا. اب وہ اس ماحول سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنائیں, سمجھ گئے, اچھے ماحول میں رہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے لوہار کے پاس بیٹھو گے, لوہار سمجھ گئے, جو لوہا پیٹ پوٹ کے بناتا ہے, بھٹی جلاتا ہے, تو کہا وہ تمہیں جلائے چاہے نہ جلائے لیکن اس کی بھٹی کی تپس تم کو لگے گی ضرور, اور جو کوئلے کی گندگی اڑے گی وہ تمہارے کپڑے پر آئے گی ضرور, وہ چاہ کر کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. اور کہا اگر تم عطر فروش کے پاس بیٹھو گے, خوشبو بیچنے والے کے پاس, تو وہ خوشبو تمہیں دے یا نہ دے لیکن اس کی خوشبو کا احساس تمہیں ضرور ملے گا. تو یہ اچھے اور برے کی صحبت ہے. اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں وہی راکھ, وہی تپش, وہی سارا کچھ ملے گا, لیکن عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو وہ دے یا نہ دے اس کی خوشبو سے آپ فائدہ ضرور اٹھا لیں گے, سمجھئے. تو یہ اچھے اور برے کی صحبت ہے. تو صحبت اچھی اختیار کریں, برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں, کامل ایمان والا بنے. آپ سب کو معلوم ہے, پوری دنیا اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ایک دن مر کے جانا ہے نا, اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان گیا. یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد جانا ہی جانا ہے, اور آخرت ایک ایسی دنیا ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے, تو ہم یہ 60 سال 70 سال کے چکر میں وہ ہمیشہ والی دنیا کو خراب کریں نا. ایک عقل مند کے لیے تو بہتر نہیں ہے کہ یہ مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر دیں. تو اس لیے اگر ہمارے اندر کمی ہے, کوتاہی, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے, اگر غلطی ہوئی ہے تو ہم توبہ کریں اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں گے اللہ راستہ پیدا فرما دے گا, گناہ چھوڑ جائیں. بہرحال بات دور نکل گئی. کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو, سب سے اچھا اخلاق. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول کے تعلق سے رب نے فرمایا قرآن میں انک لعلی خلق عظیم, اے میرے محبوب آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے.
سب سے اچھا اخلاق ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، تو کہا قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کا اخلاق دیکھتے جاؤ۔ سمجھ گئے؟ قرآن تھیوری ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پریکٹیکل ہے۔ سمجھ گئے؟ حضور کو دیکھو کیسے چل رہے ہیں، حضور کو دیکھو کیسے کھا رہے ہیں، حضور کو دیکھو کیسے سو رہے ہیں، حضور کو دیکھتے جاؤ، قرآن کو سمجھتے جاؤ، بس یہی حضور کا اخلاق ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے عظیم تر ہے، اور جس کا اخلاق جتنا بڑھیا ہے اس کا ایمان اتنا کامل ہے۔ سمجھ گئے؟ کامل ایمان کی علامت اچھے اخلاق۔ سمجھ گئے؟ نماز کو چھوڑ دینا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، آپ سمجھ لیں۔ نماز چھوڑنا اچھا اخلاق نہیں، گناہ میں ملوث رہنا اچھا اخلاق نہیں۔ اچھا اخلاق یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاری جائے۔ سمجھ گئے؟ اپنا ہو یا بیگانہ ہو سب کو گلے لگایا جائے۔ سمجھ گئے؟ سب کو گلے لگایا جائے، کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، اسلام لائے ہیں، سمجھ گئے، تو وہ کلمہ پڑھنے گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، وہ تو معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے گئے تھے نا، تلوار لے کر کے گئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنے دو عمر کو۔ سمجھ گئے؟ اگر ارادے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ ان کی تلوار سے انہیں کا کام کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب وہ گئے قریب تو ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا کہ مجھے تو قتل کرنے آ رہے ہیں، سمجھ گئے، بلکہ اللہ کے رسول نے انہیں بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، اسلام قبول کیا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف سے پھر جب مکہ شریف واپس آتے ہیں، فتح مکہ، مکہ جب فتح ہوتا ہے، سمجھ گئے، مکہ جب فتح کرتے ہیں تو مکہ والے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، یہ گن گن کر کے آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے ہم سے، کیونکہ اتنا ستایا ہی تھا حضور کو، سمجھ گئے، اتنی تکلیفیں ہی دی گئی تھی حضور کو، سوچ رہے تھے ابھی یہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ ان لوگوں سے جنگ اور جہاد نہیں کیا جائے گا جو لوگ تلوار کو ڈال دیں گے، جو لوگ لڑیں گے نہیں، اور فرمایا ان سے بھی جہاد نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا جو عمر دراز یعنی بوڑھے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچا تھا، اور جب فاتح کی حیثیت سے حاضر ہوئے اللہ کے رسول، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، تو اخلاق کا اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی ایسا نمونہ پیش ہی نہیں کر سکتا ہے، سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا، لیکن جب بادشاہ بنے تو ان کے بھائی بھی ڈر رہے تھے کہ میں نے ان کو تو کنویں میں ڈالا تھا، آج میں ان کے سامنے ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا کہ آج کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جو اسلام کے دامن میں آ گیا اسے آزادی مل جائے گی، جو تلوار نہیں اٹھائے گا اسے آزادی مل جائے گی، اسے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہجرت سے پہلے، سمجھ گئے، عثمان بن طلحہ غالباً نام ہی، کعبہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے حضور اور کہا عثمان میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کعبہ شریف میں 2 رکعت، مجھے کعبے کی چابی دے دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چابی آپ کو تو نہیں دی جا سکتی ہے، میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، غیروں کو مل جائے گی، ابو جہل مانگے، عتبہ مانگے، شیبہ مل جائے، ان کو تو مل جائے گی، لیکن آپ کو چابی نہیں دی جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر آئے فاتح کی حیثیت سے مکہ شریف میں داخل ہوئے تو کہاں ہیں طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار اب چابی تو میرے ہاتھ سے چھین لی جائے گی، چونکہ میں نے ان کو چابی دیا نہیں تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے उनसे चाबी ली और उसके बाद फरमाया, कहा है उस्मान मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूं। उन्हीं को कहा कल तुमसे मैंने मांगा था ये चाबी तो तुमने मुझे नहीं दी थी, लेकिन आज ये चाबी मेरे पास आई है और मैं तुमको ये चाबी दे रहा हूं और उसके साथ ये जमानत भी दे रहा हूं कि आज जो मैं दे रहा हूं सुबह क़यामत तक तुमसे कोई नहीं ले पाएगा सिवाय जालिम के। समझ गए? उस वक्त अल्लाह के रसूल ने दिया था, आज कोई पता कर ले उसी खानदान में चाबी आज ये। तो जिन्होंने हुजूर को रोका, जिन्होंने मना किया हुजूर को, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अता फरमाया है। ये अखलाक है। समझ गए? जिन लोगों ने हुजूर को सताया अल्लाह के रसूल ने उन्हें नवाजा है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इखलाक के ताल्लुक से बता रहा हूं ना, इखलाक कि कैसा इखलाक हमारा होना चाहिए। जंगे उहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। शहीद करने वाले हजरत असवद हैं। समझ गए? और उनकी शहादत इतनी दर्दनाक थी कि अगर कोई भी मुसलमान अगर होगा, समझ गए, उनकी शहादत की तफसील पढ़ लेगा तो उसकी आंख से आंसू जारी हो जाएंगे। समझ, कलेजा चबाया गया, कान काटे गए, नाक काटी गई, उसका हार बना करके गले में डाला गया और हिंदा ने उसका कलेजा चबाया। समझ गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर से खून जारी था और बार बार पूछते थे मेरे चचा का क्या हुआ, क्योंकि हुजूर को मोहब्बत इतनी थी अपने चचा से। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे चचा को क्या हुआ, मेरे चचा का क्या हाल है, समझ के बार बार पूछते थे। तो बड़ी तकलीफ पहुंची उस दिन। और हजरत आयशा सिद्दीका ने भी पूछा, या रसूलल्लाह क्या जंगे उहुद से बढ़ करके आपको कभी तकलीफ पहुंची है? तो हुजूर ने कहा, हाँ, आपकी कौम ने जब ताइफ की सरजमीन पे मुझे सताया था, समझ गए, तो मुझे वो तकलीफ मैं नहीं भूल पा रहा हूं। तो बड़ी तकलीफ पहुंची हुजूर को। समझ गए? उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतेह करते हैं तो वही लोग हजरत असवद और हिंदा, वो लोग कहलवाती है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या मुझे माफी मिल जाएगी, क्या मुझे माफी मिल। इखलाक का ये बेहतरीन नमूना, समझ गए, ऐसा इखलाक तो कायनात में कोई पेश ही नहीं कर सकता है। समझ गए? अल्लाह के रसूल की बारगाह में उन्हें कहलवाया कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यकीनन वो कलमा पढ़ ले उनका गुनाह माफ हो जाएगा। तो दोनों लोग हाजिर हुए और उन्होंने कलमा पढ़ा। तो जब कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा यकीनन माफी तो मिल गई, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो। जब तुम मेरे सामने आते हो तुम मेरे चचा हजरत अमीर हमजा याद आ जाते। समझ? तो अल्लाह के रसूल ने तो उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने हुजूर का कलेजा चबाया था, हुजूर के चचा का कलेजा चबाया था। ये अखलाक, इस हुजूर से बढ़ करके अखलाक तो कायनात में किसी ने पेश ही नहीं किया है। जब हुजूर का इतना आला अखलाक है, समझ गए, कि उनसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं, तो फिर हुजूर के मानने वालों का भी अखलाक ऐसा होना चाहिए अपने जमाने में कि उनके जमाने में उनसे बेहतर किसी का अखलाक ना हो। उनसे बेहतर फिर मुसलमान जो हुजूर को मानने वाले हैं, तो मुसलमानों का भी अखलाक ऐसा होना चाहिए कि फिर उनके जमाने में उनसे बेहतर किसी का अखलाक ही ना हो, तब तो मानने का हक है। बात की थी हजरत आयशा सिद्दीका ने, या रसूलल्लाह जंगे उहुद से ज्यादा भी तकलीफ आपको पहुंची? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ, ताइफ की सरजमीन पर जब आपकी कौम ने सताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन पर गए। दो बड़े सरदार थे, भाई थे, तो हुजूर को था कि इनके पास जाएंगे, ये बड़े लोग हैं, इस्लाम की दावत देंगे, अगर ये कलमा पढ़ लेते हैं तो इनकी वजह से फिर बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके पास, इस्लाम की तबलीग की, दीन को पेश किया, उनके सामने इस्लाम पेश किया। तो उन लोगों ने बजाय कलमा पढ़ने के, बजाय मुसलमान होने के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सितम करने लगे, है ना। और उसके बाद हद तब हो गई कि लड़कों को रोड के किनारे खड़ा कर दिया, हाथ में पत्थर दे करके। आप जरा तसव्वुर करें, पत्थर दिया लड़कों के हाथ में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपना कदम मुबारक उठाते हैं, पत्थर मारा जाता है। इतने पत्थर मारे गए हुजूर के कदम मुबारक पर, इतने पत्थर मारे गए कि जिस नालैन को आप पहने हुए थे
وہ نالین خون سے بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے، قریب کے ایک باغ میں، سمجھ گئے، زخموں سے چور چور تھا جس میں تھا، خون بہ رہا تھا ہر جگہ سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام ہیں۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں یہ طائف کی جو دو پہاڑیاں ادھر ادھر ہیں نا، ان کو دونوں کو آپس میں ملا دوں اور پورے طائف والے اسی میں تہس نہس ہو جائیں۔ ہم تو ہوتے کہتے نہیں بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھے اتنا ستایا ہے، ان پر تو اللہ آگ برسا دے تو کم ہے، ان کو زمین میں دھس جانا چاہیے، ہے نا۔ ہمارا تو رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں ستایا ہے تو اللہ اس پر غضب نازل کرے، لیکن قربان جائیے حضور کے اخلاق حسنہ پر۔ جب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعا ہلاکت کر دیں، یہ تباہ ہو جائیں، سمجھ گئے، یہ بہت ستا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنے صحابی سے کہا میں ان کے لیے دعا ہلاکت کرتا ہوں، تم آمین کہو، اور ابھی یہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو قربان جائیے اللہ کے رسول نے فرمایا آئے اللہ یہ قوم مجھے نہیں پہچان رہے، اللہ انہیں پہچاننے کی ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہ لوگ جو مجھے ستا رہے ہیں مجھے نہیں پہچان رہے، اے اللہ انہیں پہچاننے کی ہدایت دے دے۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے دعا ہلاکت کرنے والے تھے، آپ تو دعائے رحمت کر رہے ہیں، آپ تو دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن دعائے ہلاکت نہیں دعائے رحمت کر رہا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے میں ان کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پر بھی اپنا اخلاق، اگر حکم دیتے تو جبریل امین دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے، قوم تہس نہس ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ نہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی اور وہ دین کا کام کریں گی، سمجھ گئے، اور ہوا بھی وہی، سمجھ گئے۔ بعد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہی لوگ پھر پوری دنیا میں اسلام کو لے کر کے گئے، اور جو حضور نے انہیں اخلاق سکھایا تھا، جو اخلاق کا درس دیا تھا، اسی اخلاق کے ذریعے صحابہ کرام پوری کائنات میں پھیل گئے اور اسلام کو پہنچا دیا۔ حضور لوگ کہتے ہیں یہاں الزام لگانے والے طرح طرح کے مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، سمجھ گئے، یہ آئے یہ جہادی لوگ تھے، انہوں نے ڈرا کر کے دھمکا کر کے تلوار کی زور پر، ہے نا، اسلحے کی زور پر لوگوں کو جو ہے مسلمان بنایا۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے دم قدم سے پھیلا ہے، اور آپ حضور خواجہ غریب نواز کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، آپ ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے کسی سے کہا ہو کہ تم اسلام حق ہے، اسلام دین سچا ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ پوری تاریخ میں کسی سے آپ نے کہا ہی نہیں کہ اسلام جو قبول کر لو، بلکہ اپنا اخلاق، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ہندوستانیوں کے سامنے ایسا پیش کیا کہ لوگوں نے آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ تو یہ اخلاق کی طاقت تھی، سمجھ گئے۔ آج اسلام جو پورے ہندوستان میں لہلا رہا ہے، ہندوستان سے زیادہ مسلمان کہیں نہیں ہے، ہندوستان میں جتنا مسلمان ہے کہیں نہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ جو اسلام آج یہاں پھول رہا ہے نا، وہ حضور خواجہ غریب نواز نے جو اخلاق پیش کیا تھا، سمجھ گئے، اسی اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھے تھے، نا، وہ راجپوت لوگ تھے، سمجھ گئے، جنگ و جدال والے لوگ تھے، سمجھ گئے۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز کی جو تلوار تھی، جو اخلاق کی تلوار تھی، اس اخلاق کی تلوار کے سامنے ساری لوہے کی تلواریں ٹوٹ گئیں، سمجھ گئے، اور لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں ہمارا اخلاق بہتر ہو، اور اخلاق تبھی بہتر ہوگا جب ہم حسن عمل کریں گے۔ اچھا عمل جو کرتا ہے اسی کا اخلاق بہتر ہے، اور جس کا اخلاق بہتر ہے اسی کا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ سب سے اچھا کامل ایمان، ایمان کامل ایمان، سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا سب سے اچھا اخلاق ہے اسی کا ایمان سب سے اچھا ہے، وہی کامل ایمان والا ہے۔ اور کل میدان محشر میں
جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، نماز، روزے، حج، زکات جو بھی آپ کر کے گئے ہیں وہ میزان عمل میں تولے جائیں گے۔ میزان عمل پر سب سے بھاری عمل جو ہوگا، میزان عمل پر سب سے بھاری اور سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ بندے کا اخلاق ہوگا۔ اخلاق جس کا اچھا ہوگا سمجھ لیجئے اسی کا عمل سب سے بھاری ہوگا۔ سب سے بھاری عمل میزان پر اگر کچھ ہونے والا ہے تو وہ آپ کا اخلاق ہے۔ تو اخلاق دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے اچھے اخلاق اپنائیں، حسن عمل کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اچھے انسان بنیں۔ جب اچھے انسان بنیں گے تبھی اچھے مسلمان بنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اچھے انسان جب نہیں بن پائیں گے تو اچھے مسلمان کسے بنیں گے؟ تو پہلے اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کو حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔